بر محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآل بیتہ طیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحمید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. مل کر بلند آواز سے درود پڑھیے. بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ہے جس نے آل محمد کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہی دعا ہے خدا انہی کی محبت میں ہمیں قائم و دائم رکھے اور ان معصوم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی سالوں سے یہ سلسلہ عزاداری آج کے دن کا اس جگہ پہ جاری و ساری ہے. خداوند کریم یہ سلسلے کو مزید وسعت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے قیامت تک کے لیے. خداوند کریم بانیان مجلس کے رزق میں خیر برکت عطا فرمائے. خداوند کریم ان کی یہ صفیزہ بچھائی اپنی برگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ان سعادات کو خداوند کریم ان میں جتنے مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جتنے نوجوان ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات بارے دیگر بھی بلند آواز سے اللهم صل على محمد. آج کی یہ مجلس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کا دن ہے، غمناک دن ہے، اور میرے اس مولا سے ساتویں امام سے یہ مجلس منسوب ہے. تو امام ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آئے. دنیا میں امام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ہوتا ہی ہادی ہے، رہبر رہنما ہے. بعد از رسول اللہ نے جو سلسلہ ہدایت جاری رکھا اس سلسلے کو امامت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ امامت. امام کا کام یہ ہونا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو ہدایت دین کی طرف لانا ہے. جو کام رسول کرتا ہے وہی کام امام کرتا ہے. جو صفات نبی کے اندر ہوتی ہیں وہی صفتیں امام کے اندر ہوتی ہیں. امام بھی ہم خود نہیں بنا سکتے، اللہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. چند آدمی مل کے ووٹ ڈال کے کسی کو امام بنا لے، نہیں بنا سکتے. امام اللہ بناتا ہے. اور دوسرا پھر امام کی کیٹیگری میں یہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے. امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر اس کا کوئی ایسا وقت معصوم نہ ہو، کوئی ایسا وقت جو اس نے اپنی زندگی کا گناہوں میں گزارا ہو، تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ عمل تو نہ ہوا نا. اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. امام کا معصوم ہونا. دنیا میں امام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام اللہ کی بارگاہ سے ہی پڑھ کے علم لدنی کہا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ سے امام جب اس دنیا میں آتا ہے تو پڑھا پڑھایا آتا ہے، پڑھنے کی ضرورت یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پھر کوئی عالم بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا ہم جیسے انسان. لیکن امام کے لیے ضروری نہیں. امام اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کے آتا ہے. یہ جو 12 امام ہیں ان میں ایک امام ایسے ہیں جن کی 6-7 سال کی زندگی ہے 10ویں امام کی. انہوں نے کہا کہ ہم امام کو، گورنمنٹ کے جو بادشاہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں اور اپنے رنگ میں ڈھالتے ہیں امام کو. یعنی جس کو ٹیوشن کہا جاتا ہے کہ ہم امام کو تعلیم دیتے ہیں. بہت بڑا قاضی اس کے ذمہ لگایا گیا کہ امام کو پڑھائے. وظیفہ مقرر کر دیا گیا ایک جگہ. ساتھ ساتھ ایک تھے کہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائے گا
دوسرا کہ ان کا اپنے ماننے والوں سے رابطہ نہیں ہوگا. اس لیے جب یہ کوشش کی گئی، کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگوں نے اس مفتی سے، اس قاضی سے یہ پوچھا، تیرا جو سلسلہ تعلیم ہے، تو جو پڑھا رہا ہے امام کو، کس حد تک پہنچا ہے؟ بڑا پیارا جواب اس نے دیا. اس نے کہا لوگوں کی نظر میں تو ایسا ہے کہ میں امام کو پڑھا رہا ہوں، دراصل میں امام سے خود پڑھ رہا ہوں. دراصل میں امام سے خود پڑھ رہا ہوں. 6-7 سال کی زندگی امام نکی. کہتا جب بھی میں علم کا کوئی بھی کلیہ رکھتا ہوں، آگے سے اس کی تشریح پہ کئی دلیلیں دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ نے دنیا کے امام دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے امام ہیں دنیا کے، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے اماموں کی تعریف کرنی ہے. ہمارے امام وہ ہیں، فلاں دنیا کا امام جس نے دیوار کو چلا دیا، فلاں شیر کے اوپر بیٹھ کے آیا. ایسے ہے نا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض و غائب نہیں ہے. لیکن ہمارا امام وہ ہے جس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، جس امام کا آج تذکرہ ہے، جس امام کا آج ذکر ہے، جس امام کی آج شہادت ہے. کہتے ہیں کہ ایک علی بن صالح نکلا دریا کے کنارے، تختی پہ سفر کر رہا تھا کشتی پہ، اور وہ ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد ایک تختے کے اوپر ساتھ چمٹ گیا. پھر وہ 6-7 دن کے بعد دریا کے کنارے جا کے لگی. کہتا ہے ایک خوبصورت باغ کے ساتھ جا کے لگا. وہاں پہ میں پھر ایک پرندے کو دیکھا خوبصورت ہوئے، غار کے دروازے کے اندر تسبیح خدا کی آواز. میں بھی دروازے کے قریب پہنچا. اتنے دن کا جو میں تھکا ہوا تھا، سمندر میں 6-7 دن تختے کو پکڑا ہوا، اب کنارے پہ لگا، بھوک پیاس بھی لگی ہوئی تھی، اندر سے